حبشہ کے بادشاہ کا گورنر ابراہا کیوں خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہتا تھا اور کیسے اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت خود کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائے حق ٹی وی اور میرا نام ہے حمزہ ارشد۔ دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ ایک دفعہ حبشہ کے بادشاہ نے ابراہا کو یمن کا گورنر مقرر کیا۔ ابراہا نے یمن کے علاقے صنعا میں ایک نہایت خوبصورت اور بڑا گرجا گھر تعمیر کروایا، جس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس کے گرجا گھر میں عبادت کے لیے آئیں۔ یہ بات اہل مکہ اور عرب کو بالکل پسند نہ آئی، لہٰذا انہی لوگوں میں سے ایک شخص نے ابراہا کے گرجا گھر میں گندگی پھیلا دی۔ ابراہا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے لوگ اس کے گرجا گھر میں عبادت کے لیے نہیں آئیں گے۔ اسی وجہ سے ابراہا نے ایک بڑی فوج جمع کی اور چند لمبے چوڑے طاقتور ہاتھی بھی اپنے ساتھ لیے۔ اسی وجہ سے اس واقعے کو اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ ابراہا اپنے لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا ارادہ معاذ اللہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کا تھا۔ مکہ مکرمہ میں ابراہا نے اہل مکہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ اس کا ارادہ صرف خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ہے اور وہ اہل مکہ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر انہوں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو وہ ان سب کو برباد کر دے گا۔ اس کے بعد مکہ کے قریب پہنچ کر ابراہا کے سپاہیوں نے اہل مکہ کے کئی اونٹ اور مویشی پکڑ لیے۔ ان میں سے 200 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب قریش کے سب سے بڑے سردار تھے۔ وہ ابراہا سے ملاقات کرنے اس کے پاس پہنچ گئے۔ ابراہا انہیں دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ وہ اونچے قد، نہایت خوبصورت اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ابراہا سے کہا کہ تم نے جو اونٹ پکڑے ہیں ان میں سے 200 اونٹ میرے ہیں، وہ مجھے واپس کر دو۔ ابراہا نے ان کی اس بات پر حیران ہوتے ہوئے کہا کہ میں تو سمجھا تھا آپ مجھ سے خانہ کعبہ کی نہ گرانے کی بات کریں گے، جبکہ آپ نے صرف اپنے اونٹوں کی بات کی اور مجھے مایوس کیا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں نے تم سے اپنے اونٹوں کی بات کی ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور وہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر ابراہا نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ ابراہا سے ملنے کے بعد واپس آ کر حضرت عبد المطلب نے اہل مکہ کو پہاڑوں پر چلے جانے اور شہر مکہ کو خالی کرنے کا حکم دیا۔ وہ خود خانہ کعبہ کے دروازے کا ایک کنڈا پکڑ کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما، ابراہا اور اس کے لشکر سے اپنے عزت والے گھر کو بچا لے۔ دعا کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں کو لے کر آس پاس کے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ اس کے بعد ابراہا نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا، جس میں ہزاروں سپاہی اور کئی ہاتھی بھی تھے۔ وہ خود بھی ایک بڑے طاقتور ہاتھی پر سوار تھا۔ لشکر جب وادی مسہر میں پہنچا تو ابراہا کا ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا اور آگے نہ بڑھا۔ ہاتھی کو اٹھانے کی بہت کوششیں کی گئی مگر وہ آگے نہ بڑھتا، لیکن جب مکہ کے علاوہ کسی اور طرف کا رخ موڑتا تو وہ تیزی سے بھاگنے لگتا۔ اسی دوران دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں سمندر کی طرح پرندوں کا جھنڈ برآمد ہوا اور سارے لشکر پر چھا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جنہوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں اٹھا رکھی تھی۔ ان پرندوں نے اللہ کے حکم سے یہ کنکریاں ابراہا کے لشکر پر پھینکنا شروع کر دی۔ جس کسی کو بھی کنکری لگتی وہ پگھل جاتا، اس کا گوشت الگ ہو جاتا اس کے جسم سے اور وہ مر جاتا۔ پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور سب کافر ہلاک ہو گئے۔ خود ابراہا کا بھی یہی انجام ہوا۔ ان لوگوں کے جسم کے اجزاء اس طرح بکھر گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ اہل مکہ نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یاد رکھا۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ کس طرح اللہ نے خود اپنے گھر کی معجزاتی طور پر حفاظت فرمائی، اور آئندہ بھی اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائے گا۔ جو لوگ اللہ کے گھر اور دین کو معاذ اللہ مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں، وہ کبھی اپنے برے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ انہیں ناکام اور تباہ کر دے گا۔ یوں دین کے دشمنوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار بھی کیا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔